بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جان لیں، جو ہم پر ایک دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح سے فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا حکم سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے یعنی سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ وہ انعامات عطا فرمائے جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو حاصل نہ ہوئے تھے۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالی نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بدکاروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت سے 5 نمازیں بھی ادا نہیں ہو پائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا۔ لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں اس حکم سے راضی ہوں، اور اب میں اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ یوں تو ہر نماز پڑھنا فرض ہے اور ضروری ہے، لیکن نماز فجر ادا کرنا قدر مشکل ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بہت مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جان جائیں گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل بیان کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے نجات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی نماز فجر اور نماز عصر پڑھتا ہے، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا تھا، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز فجر کے لیے کس طرح بیدار ہوں؟ رات کو جس قدر ہو سکے جلدی سو جایا کریں۔ سوتے وقت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کر کے سوئیں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلا اپنے موبائل فون یا الارم والی گھڑی میں نماز کے وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کا اہتمام کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنا لینا گناہ کا سبب بنے گا جو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہیں پاتے۔ پورا دن کام کاج کرنے کے بعد جب رات کو سونے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں نیند نہیں آتی۔ تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری یعنی بے خوابی کا شکار آج ہر دوسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو سکون بالکل نہیں دیتی۔ اکثر لوگ نیند کے لیے کئی طرح کی ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے میرے مالک، میں نیند جیسی نعمت سے کیوں محروم ہوں؟ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میری نیند چھین لی گئی ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس پر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں زندگی بھر کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں 2 دنیایں ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور جب دوبارہ ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین اکرام، فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے نہیں سونا چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو جو اس وقت سویا رہتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور اسی طرح عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے،
جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر لوگ عشاء اور فجر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں جان جائیں تو وہ ہر صورت ان نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ لانا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ایسی دینی، معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔